रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हरूफ नासिबा वो हरूफ जो अपने बाद आने वाले फ़ेल मुज़ारे को पेश की बजाय ज़बर देंगे। ठीक है, ध्यान रहे कि ये किस पर आएंगे, फ़ेल मुज़ारे पर आएंगे, माजी पर नहीं आएंगे। ठीक है, क्योंकि माजी के मुतालिक हमने पढ़ा था जो फ़ेल माजी होता है वो मबनी होता है। ठीक है, फ़ेल माजी मबनी होता है, उसके ऊपर एराब तब्दील नहीं होते। तो फ़ेल मुज़ारे जो है इसके ऊपर आमिल जब दाखिल होगा तो ये एराब को तब्दील कर देगा। वजह ये है, ठीक है, कि जो हरूफ नासिबा हैं वो हमेशा फ़ेल मुज़ारे पर आएंगे और उसे पेश की बजाय ज़बर देंगे। हरूफ नासिबा का दूसरा नाम नवासिबुल मज़ारे है, यानी मज़ारे को नसब देने वाला नवासिबुल मज़ारे इसका नाम है। उसके बाद देखिए अहम हरूफ नासिबा दर्ज झैल हैं। हरूफ नासिबा अन, लन, कई, इज़न, ली। मतलब अन के माना ये के। अब मिसाल में देखें, आयुहिब्बु अहदुकुम आई याकुला, याकुलू से याकुला हो गया। ठीक है, तो अन ये क्या है, ये नासिबा है। कहीं भी जब आप इसकी मिसाल तलाश करने लगें, कुरान पाक में गौर करने लगें, आपको अन नज़र आया तो अन के फ़ौरन बाद देखिए अगर फ़ेल मुज़ारे आ रहा है उसके ऊपर अलामत मुज़ारे पाई जा रही है, यानी अलामत मुज़ारे कौन सी है, अलिफ, ता, या नून। ठीक है, तो उसके आखिरी हर्फ की हरकत को देखेंगे क्या वो हालत नस्बी में है। अगर है तो ये आपकी मिसाल निकल आएगी हरूफ नासिबा की। ठीक है, तो नासिबा फ़ेल मुज़ारे पर दाखिल होता है और उसको आखिर में से मरफू हालत से मंसूब हालत में कर देता है। इसकी ऐलान की जो गर्दान हमने की थी मुज़ारे के ऊपर दाखिल करके, याद हो तो ये वही है। लन यानी हरगिज़ नहीं, लन तो क़बाला। अब यहाँ पर भी क्या हुआ, आखिर से पेश से ज़बर हो गई, तो क़बाला तौबातुहुम। इसी तरह कई इसके माना बनते हैं ताके, कई तक़र्रा अयुनिन, कई तक़र्रा। अब यहाँ भी देखें कई दाखिल हुआ तक़र्रा, अलामत मुज़ारे ता शुरू में लगी है और आखिर में ज़म्मा से फ़तहा हो गया है। इज़न तब, तो इज़न की कोई मिसाल अगर आपको मिले तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इसकी मिसाल नहीं लिखी गई। उसके बाद लाम ज़ेर ली, लाम तालील। ठीक है, इसके माना है ताके, इन्ना अंज़लना इलैका ज़िक्रा लितुबय्यिना। ली लगा है किसके साथ, तुबय्यिना, यानी अलामत मुज़ारे, मुज़ारे फ़ेल मुज़ारे के ऊपर लगा है और अलामत मुज़ारे से हमने फ़ेल को पहचाना है। ठीक है, लितुबय्यिनु से क्या हो गया, तुबय्यिनु से लितुबय्यिना हो गया। जब लाम नासिबा यानी इसको लाम तालील भी कहेंगे, तो ये जब लगा फ़ेल मुज़ारे के शुरू में तो इसको आखिर से क्या कर दिया, उसने मंसूब कर दिया। तो ये हो गए हमारे हरूफ नासिबा जो कि आमिल हैं। फिर हरूफ जाजिमा वो हरूफ जो अपने बाद आने वाले फ़ेल मुज़ारे को पेश की बजाय जज़म देंगे। अगर आपको गर्दान याद हो तो हमने जो लम वाली गर्दान की थी, वो लम जो लगा था वो हरूफ जाज़मा में से ही आया था। ठीक है, और ये भी फ़ेल मुज़ारे पर दाखिल होगा, माजी पर दाखिल नहीं होगा। वजह क्या है कि माजी मबनी है, वो एराब को कबूल नहीं करता, वो एक ही हालत में रहता है, उसके एराब नहीं बदलते। जैसे ज़ौराबा है तो इसने ज़ौराबा ही रहना है, ज़ौराबू नहीं होना, ज़ौराबी नहीं होना। ठीक है, तो क्या कहा जा रहा है कि फ़ेल मुज़ारे को पेश की बजाय जज़म देगा और ये हरूफ जाज़मा कहलाएंगे। इसी का दूसरा नाम जाज़िमुल मुज़ारे है, यानी कि मुज़ारे को जज़म देने वाला। फिर ये कितने हैं, ये भी 4 हैं। ली, लाए, अमर, चाहिए के। अभी हमने अमर की गर्दान नहीं की, तो अमर के शुरू में यानी जब किसी को हुक्म देते हैं
یعنی پانی لا دو. تو یہ جب میں کسی سے بات کرتی ہوں یعنی کہ میرے سامنے کوئی مخاطب موجود ہے جس سے میں بات کہہ رہی ہوں. لیکن جو غائب ہوتے ہیں اس کے شروع میں لائے امر لگتا ہے. تو اب یہاں دیکھیے لام زیر لی لائے امر میں بھی ہے، اور اگر آپ کو پیچھے یاد ہو ابھی جو ہم نے حروف ناصبہ پڑھے ہیں تو لام زیر لی اس میں بھی ہے. تو ان دونوں میں فرق کیا ہے کہ لام ناصبہ جو ہے وہ جب مضارع پر داخل ہوتا ہے اسے آخر سے نصب دیتا ہے، ٹھیک ہے، زبر کر دیتا ہے، حالت رفعی سے حالت نصبی میں کر دیتا ہے. جو حروف جازمہ میں لام زیر آتا ہے یعنی لائے امر، یہ آخر سے مضارع کو جزم کر دیتا ہے. تو دونوں میں فرق اس طرح ہم کریں گے. اگر آپ کے سامنے دو مثالیں آئیں، ایک میں لام زیر لی اور آخر میں زبر ہے اور ایک میں لام زیر لی اور آخر میں جزم ہے، تو دونوں میں آسانی سے آپ فرق کر سکتے ہیں. جسٹ اس کی نشاندہی یاد رکھیے. حروف جازمہ آخر سے پیش کی بجائے جزم کر دے گا لام زیر لی اگر اس پر داخل ہوگا، اور لا لائے نہیں لا نفی کے معنی میں، یعنی کہ لا تفسد، نہ تم فساد کرو، لا تفسد تم فساد نہ کرو، لا تضرب تم نہ مارو. یعنی جب کسی کو حکم دیا جاتا ہے تو اس کو نفی کے معنی میں نیگیٹو ٹینس میں، تو جو لا لگتا ہے وہ آخر سے مضارع کو جزم کر دیتا ہے. یہ امر اور نہیں کی گردان انشاءاللہ ہم کریں گے نا تو اس میں یہ واضح ہو جائے گا. نیکسٹ ٹاپک ہمارا یہی ہے. ابھی صرف اتنا سمجھیے لا ایک ہوتا ہے نفی کے لیے، نفی اور نہیں میں فرق کریں گے. اب نفی کیا ہوتا ہے؟ کسی بھی کام کا نیگیٹو ٹینس، یعنی کہ وہ کھانا نہیں کھا رہا یا کھائے گا، وہ نہیں کھاتا یا کھائے گا. تو اب لا یفعلو، لا یفعلو مضارع پر جب لا داخل ہوا اس کے اوپر اس نے کوئی اثر نہیں کیا کیونکہ وہ لا نفی کا ہے. اور جو نہیں کا ہوتا ہے جس میں نفی نہ کرنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہوتا ہے، نہیں کے معنی جس میں کسی کام کے نہ کرنے کا مطالبہ کیا جائے، یعنی کہ غصہ نہ کرو، لا تغضب. اسی طرح لا تضرب تم نہ مارو، یعنی کہ میں اس سے مطالبہ کر رہی ہوں، ٹھیک ہے، مطالبے میں نفی آ رہی ہے تو یہ نہیں کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، اس میں کیا ہوتا ہے مضارع پر یہ داخل ہوگا تو آخر سے اس کو جزم کر دے گا. اسی طرح لم ہے، لم یلد ولم یولد، تو ہم نے کبھی آج تک یہ غور نہیں کیا تھا، تو اب آپ مثالوں سے آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یہ تو بڑے کام کی چیز ہے، آج تک ہم قرآن پاک پڑھتے رہے ہم نے غور نہیں کیا. تو اسی طرح لما، لما کے معنی نہیں، لما یعلم، یعلم. اب یہاں آپ کہو گے کہ زیر کیوں آئی ہے؟ کیونکہ لفظ اللہ تھا اور تو اسے پیچھے کوئی حرکت بھی تو چاہیے تھی، تو اس لحاظ سے پیچھے حرکت دی گئی ہے. یعلم سے یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم. ٹھیک ہے، اس کے متعلق کچھ نوٹ ہے وہ دیکھیے. حروف جازمہ سے نون اعرابی حذف ہو جاتے ہیں، حروف جازمہ سے نون اعرابی حذف ہو جاتے ہیں، لیکن نون نسوہ پر کوئی اثر نہیں پڑتا. یعنی نون نسوہ کون سا ہوتا ہے؟ گردان کے اندر اگر نظر دوڑائیں تو لم یفعل، لم یفعلا، یفعلانی سے کیا ہو گیا؟ یفعلا، یعنی نون اعرابی گر گیا. اور نون نسوہ کیا ہوتا ہے؟ تو اگر یہ آپ چلیں مونس کے صیغوں میں، یعنی لم تفعل، لم تفعلا، لم یفعلنا، جمع مونس غائب. اس کی اسی طرح لم تفعلی، تفعلا، تفعلنا. تو اب یہاں بھی جمع مونس حاضر میں کیا ہے؟ نون نسوہ، اس پر کوئی اثر نہیں پڑا، تو یہ نون نسوہ ہے. اگر آپ گردان کو دیکھیں گے ساتھ میں تو سمجھ آ جائے گا. پھر مثال میں دیکھیے فَإِن لم تفعلونا سے تفعلو ہو گیا، ٹھیک ہے، تفعلو. فَإِن لم تفعلو وَلَا تَخْضَعْنَ، اب یہاں تخضعن تفعلنا کے معنی پر، تو اس کا معنی کہ یہ بھی کون سا صیغہ ہے؟ جمع مؤنث حاضر کا. پھر آگے بالقولی، تو با ہمیں کیا بتا رہا ہے کہ یہ جر قولی مجرور، تو یہ با بھی حرف ہے اور یہاں پر لا بھی جو ہے یہ بھی حرف ہے، اور یہ کون سا ہے؟ حروف جازمہ کا لا آیا ہے.
ٹھیک ہے. تو حروف جازمہ کا آخر سے جزم کیوں نہیں دیا؟ وجہ یہ ہے کہ یہ نون نسوہ پر کوئی اثر نہیں کرتا. اس کے بعد حروف جازمہ سے حروف علت حذف ہو جاتے ہیں. حروف جازمہ سے حروف علت حذف ہو جاتے ہیں. یعنی لم جب ہم نے ایسے لفظ پر لگایا جس میں علت آ رہا تھا یجیبو، تو یہ اس نے کر دیا لم داخل ہو کر لم یجب، آخر سے جزم کیا اور علت یعنی الف واو اور یا حروف علت ہے نا، تو یا کو حذف کر دیا. اسی طرح لم ینتہی، ینتہی کے اوپر جب لم داخل ہوا تو اس نے کیا کر دیا؟ لم ینتہی، یعنی آخر سے علت یا جو تھی اس کو گرا دیا. اب یہ آپ کی تمرین ہے جو آپ نے کرنی ہے. قرآن مجید سے حروف ناصبہ اور حروف جازمہ کی مثالیں 5 ڈھونڈنی ہیں. حروف ناصبہ اور جازمہ اوکے. آگے پھر آپ کو ایک تمرین جو آیات آپ کے سامنے ہے اس میں حروف ناصبہ اور جازمہ اور ان کا اثر کیا ہو رہا ہے اس کی نشاندہی کرنی ہے. پہلے آپ بتائیں گے کہ حروف ناصبہ کون سے ہیں، تبھی پتہ چلیں گے جب آپ اس کو یاد کریں گے. بغیر یاد کیے آپ کہیں کہ ہمیں نشاندہی کروا دیں تو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی نا. آپ خود پہلے اس کو یاد کریں کہ وہ حروف ناصبہ کون سے ہیں، جازمہ کون سے ہیں، 4 یا 5 ہیں دونوں. تو جب وہ یاد ہوں گے تو آپ کو نشاندہی کروانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ خود ہی اس آیت کو پڑھیں گے، آپ کو سمجھ آ جائے گی کون سا یہاں پر ناصبہ آیا ہے، کون سا جازمہ آیا ہے. اگلے حرف کو دیکھیں، اگر جزم دے رہا ہے تو جازمہ ہے، اگر نصب دے رہا ہے تو ناصبہ ہے. اور اثر کیا کر رہا ہے، کون سا یہاں پر استعمال ہوا ہے، ناصبہ جازمہ. حروف یاد ہوں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا.